السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست .pk، میں ہوں ہنا چودھری اور اس وقت مجھے جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہے ذوالقرنین حیدر صاحب۔ بات کریں گے کل رات جو واقعہ ہوا ہے، جو حادثہ ہوا ہے ٹریفک حادثے میں G11 میں اسلام آباد میں 4 نوجوان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مانسہرہ سے ان کا تعلق تھا اور ANF کا ٹیسٹ دینے آئے تھے۔ یہاں پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جی کشمالہ طارق کے بیٹے کے خلاف۔ ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں کہ اصل حقائق ہیں کیا۔ اچھا، اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ ہے رات کو 10:47 کا اور 10:47:50 کا۔ اشارہ جو ہے G11 کا، وہاں سے ایک چھوٹی گاڑی جو ہے میران، جس میں 5 دوست جو ہیں وہ سوار تھے، وہ آتے ہیں۔ اب ان کا کیونکہ اشارہ کھلا ہوا تھا اور مین جو اشارہ ہے، یعنی کہ آپ اگر موٹر وے سے جب آتے ہیں اسلام آباد شہر کی طرف، تو وہ جو اشارہ ہے وہ بند تھا۔ اب وہ کراس کر رہے تھے، مگر اس دوران عام طور پہ یہ ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اشارہ بند ہونے کے نزدیک ہے نا تو سپیڈ بڑھا دی جاتی ہے، اور اس میں بھی یہی ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھائی ہے، جو کہ WX077 ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس نے ہٹ کیا ہے اس گاڑی کو، اور اس طریقے سے ہٹ کیا ہے کہ پھر آگے ایک موٹر سائیکل سوار تھا، اس کو بھی جا کے ہٹ کیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں موقع پر تو 2 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی، فوری طور پہ انہیں پیمز ہسپتال شفٹ کیا گیا، مگر وہاں پر 2 اور بھی جاں بحق ہو گئے۔ اب جو پولیس نے نقشہ بنایا ہے حادثے کی جگہ کا، وہ اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھ دیا ہے کہ سیف سٹی کیمروں سے چیک کرنے کے بعد یہ ہم بات وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی اس سفید کلر کی گاڑی کی ہے، اور اس گاڑی کے اندر کشمالہ طارق، ان کا بیٹا اذلان، اور ان کے جو کشمالہ طارق کے نئے شوہر ہیں وقاص، وہ موجود تھے۔ اب یہاں پہ بات یہ چل رہی ہے کہ جی گاڑی چلا کون رہا تھا، یہاں پہ ابھی تک کسی کو بھی کلیئر نہیں ہے، بٹ اگر فوٹیج کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ حقائق کو کس طریقے سے چھپایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، عام طور پہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے نا، تو ڈرائیونگ سائیڈ اگر تو وہ گیٹ ڈیمیج نہیں ہے اور کھل سکتا ہے تو وہ شخص وہیں سے ہی اترتا ہے ڈرائیونگ سائیڈ سے، مگر اس میں ایسا نہیں ہوا۔ اس میں ایسا ہوا ہے کہ دوسری سائیڈ سے سارے کے سارے اتر گئے ہیں، اور پھر اچانک سے جب لوگوں نے ان کو گھیر لیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں چلا رہے تھے، ڈرائیور چلا رہا تھا، جبکہ عینی شاہدین یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے ڈرائیور جو ہے وہ دوسری گاڑی جو تھی سرکاری نمبر پلیٹ والی، وہ اس میں تھا اور اس میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس میں ایک زخمی ہے اس کو صاف ظاہر پولیس نے سارا کچھ بتایا ہوگا، پھر اس نے درخواست لکھ کے جو کشمالہ طارق کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے کہ جی یہی گاڑی چلا رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے میرے جو 4 دوست تھے، یہ بیسیکلی اسلام آباد میں آج ANF کے سیٹیں تھیں، ٹیسٹ تھی، ان کے لیے آئے ہوئے تھے، بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حادثے کا شکار ہو گئے اور 4 دوست جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ اب اس وقت جو پوزیشن یہ ہے کہ کشمالہ طارق کا جو بیٹا ہے اذلان، ان کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا نا ابھی تک۔ کچھ دیر پہلے سنا تھا کہ جی کوئی پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں، لیکن ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی، مگر جو اذلان ہے کیونکہ FIR میں نامزد ہے، اس کو تو غائب کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کو سامنے ہی نہیں لا رہے، نہ ہی خود وقاص سامنے آ رہا ہے۔ ویسے تو یہ چاہیے تھا کہ اگر حادثہ ہوا ہے تو یہ موقع پر ہی رکتے۔ ان 4 نوجوانوں کی اگر بات کریں تو ان کے گھر والوں نے کوئی رابطہ کیا؟ ان کی کچھ ویڈیو سامنے نہیں آئی کہ ان کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، گھر والوں کو تو صاف ظاہر ہے بعد میں ہی اطلاع ملی، کیونکہ جو 5 تھے جو گھر کو اطلاع دیتا، وہ 5واں تھا جو زخمی ہے، اس کے بعد ان کو اطلاع ملی ہے اور وہ آئے ہیں۔ اب وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں، وہ یہی اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں انصاف دیا جائے، اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ بہت کم ایسے ہوتا ہے اس قسم کے حادثات میں کہ حکومتی سطح پہ نوٹس لیے جائیں۔ پرائم منسٹر نے خود اس کا نوٹس لے لیا ہے، پوری جو رپورٹ ہے وہ مانگ لی ہے، کیونکہ CCTV فوٹیج آپ دیکھیں نا تو آپ کو واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ باقی سائڈ سے گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، یہ گاڑی آ کے، اچھا میں خود جا کے میں نے اس گاڑی کا جائزہ لیا ہے، جس گاڑی کو ٹکر لگی ہے یا جس سے ماری گئی؟ جس سے ماری گئی ہے، میں نے جائزہ لیا ہے کہ اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ وہ گاڑی بالکل سٹریٹ لگی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائیور، اگر ڈرائیور کوئی بھی ڈرائیور تھا، اس نے ہلکا سا بھی اس کو سائیڈ کی کوشش بھی نہیں کی کہ شاید میں تھوڑا سا سائیڈ ماروں بچ جاؤں، نہیں، گاڑی بالکل جا کے سینٹر میں لگی ہے،
اور سپیڈ اس کی اتنی زیادہ تھی کہ مہران گاڑی تو وہ بالکل ہی ڈیمیج ہوگی، مگر اس کو بھی اچھا نقصان پہنچا ہے، اس کا جو فرنٹ ہے وہ اوور آل تباہ ہو چکا ہے۔ ورنہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، سائیڈ لگتی ہے، ایک سائیڈ لگ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، مگر اس سے واضح طور پہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ غلطی اسی گاڑی کی تھی WX077، جس میں اذلان، کشمالہ طارق اور ان کے شوہر۔ اچھا اب یہ دیکھیں ایک بڑی دلچسپ بات، فوری طور پہ کیا ہوا کہ ڈرائیور اور گاڑی وہاں چھوڑ دی جاتی ہے جی، اور کشمالہ، اذلان اور وقاص صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور فرار ہو جاتے ہیں۔ جی پولیس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی کیونکہ ان کو چوٹ آئی تھی تو وہ کسی نجی ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں۔ ہاں چوٹ ان کو اس حد تک آئی تھی کہ یہاں پہ ان کو تھوڑا سا زخم آیا ہے، کیونکہ اپرینٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جا کے سیٹ کے ساتھ لگے ہیں آگے، اور ان کو یہاں پہ کچھ زخم آیا ہے۔ یہ بھی مجھے بتائیے گا، کیونکہ ٹریفک حادثہ اب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کوئی انتقام نہیں تھا، کیونکہ ان کا بیٹا سامنے آیا کہ اذلان کی گاڑی سے ٹکر لگی ہے اور وہ 4 نوجوان ہی تھے جو کہ ٹیسٹ دینے آئے تھے، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید کوئی ٹسل ہو سکتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کلیئر ہے کہ ٹریفک حادثہ تھا۔ اب ناظرین کی اویئرنیس کے لیے، ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ بھی شیئر کیجیے گا کہ اگر کوئی ٹریفک حادثہ ایسا ہوتا ہے تو اس پر اگر ہم مقدمہ بھی درج ہو جاتا ہے تو آگے کیس پروسیڈنگ کیسے چلتی ہے اور سزا کیا ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ دفعات پولیس نے اس FIR کے اندر کیا لگائی ہیں۔ اب مین جو ہے، عام طور پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، چھوٹا موٹا حادثہ ہے اور نہیں ہوتی صلح بھی، تو تب اس میں ہو جاتا ہے 320، اور فیٹل ایکسیڈنٹ میں جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں 322 لگائی جاتی ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ یہ ایک میں پوائنٹ بتا رہا ہوں، اگر لائسنس آپ کے پاس ہے اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ کی بچت ہے، اگر لائسنس نہیں ہے تو پھر بچت نہیں ہے۔ 322 جو دفعہ ہے، اسے کہا جاتا ہے قتل باب السبب۔ وہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ نان بیلیبل افینس ہوتا ہے، اور اس میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ جی نیگلیجنسی بھی کی ہے، پلس یہ آتا ہے کہ اس میں ان کے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیونکہ اپنے طور پہ ایک بہت بڑا کرائم ہی ہے لائسنس نہ رکھنا اور ڈرائیونگ کرنا۔ تو ایک ہوتی ہے پھر 320، اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ حادثہ ہوا اور لائسنس بھی دکھا دیا جاتا ہے، پھر وہ ریلیکسیشن آپ کہہ لیں کہ ان کو مل سکتی ہے پروسیکیوشن میں بھی، مگر اس میں اب کیونکہ 4 ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں، غفلت، تیز رفتاری اور وہ جو دفعات ہیں وہ لگ چکی ہیں، لائسنس کا نہ ہونا وہ بھی دفعات لگ چکے ہیں۔ ہم کیس کو پرسو کریں گے اور میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے، اور ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ اکثر کیسز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، میڈیا کوریج دیتا ہے لیکن کیس پروسیڈنگ آگے جو پیش رفت آتی ہے اس کو بھی نہیں دکھایا جاتا ہے۔ جب میڈیا نہیں دکھاتا تو لوگ بھی بھول جاتے ہیں، جیسے اسامہ ستی قتل کیس کی بات کریں، ابھی سب بھول چکے ہیں شاید، میڈیا پہ کسی کو نہیں پتا کہ اپڈیٹ کیا ہے۔ تو آخری سوال جاتے جاتے آپ سے یہی ہے کہ کیا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ابھی ہم نے تو بات کر لی کہ بھائی ٹریفک حادثہ ہوا ہے، 4 نوجوان جاں بحق ہو گئے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ اچھا عام طور پہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد تھوڑی سی جب ہائپ ختم ہوگی تو یہ لوگ جائیں گے، ان کے ورثہ سے ملیں گے اور ان کے جاننے والے لے جائیں گے، انہیں کہیں گے کہ ایک حادثہ تھا، جان بوجھ کے نہیں مارا، غلطی ہو گئی ہے، اب ہم آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، پیسے دے دیے جائیں گے، جو عام طور پہ ہوتا ہے کیسز میں، اور لوگ پیسے لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد صلح نامہ عدالت میں پیش ہو جاتا ہے، وہاں پہ ہائپ ختم ہو جاتی ہے، عدالت بھی کہہ دیتی ہے جی ٹھیک ہے اگر ورثہ نے مار دیے۔ بیسیکلی ہونا تو یہ چاہیے، یہ اسٹیٹ لے کہ آپ وہ ورثہ جو ہیں مان بھی جائیں تب بھی۔ اس میں ایک مثال دیتا چلوں، شارف جتوئی والا جو کیس ہے کراچی والا، اس میں سپریم کورٹ نے کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا کہ 780 لگی ہوئی ہے، بھلے اس کے ورثہ نے معاف کر دیا ہے مگر یہ اسٹیٹ کا ملزم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، بلکہ سزا ہو گئی تھی، مجرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تب جا کے رول آف لا کو لوگ سمجھیں گے، مانیں گے۔ ادروائز
सोशल मीडिया पे आप देख लें, जब से ये वाक़या हुआ है यही बातें चल रही हैं, कुछ भी नहीं होना। वो उनके पास दौलत इतनी है कि वो उन लोगों को ख़रीद लेंगे। क्यों? कि वो गरीब लोग होते हैं, वो देखते हैं जाने वाला तो चला गया है, चलो जाते जाते ही वो हमारे लिए कुछ आसानी का समा छोड़ गया है, तो इसी से ही फ़ायदा उठाओ। उनके अपने रिश्तेदार भी पहुंच जाएंगे, सारे पहुंच जाएंगे, मोहल्लेदार भी, और छोड़ो जी अब हो गया, अब ये अल्लाह की मर्ज़ी, बस ऐसी मौत आनी थी। यानी फिर जज्बाती अंदाज में भी उनको घेरा जाता है और वही होता है, आखिर में सुलह हो जाती है और केस ख़त्म हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए ज़ुल्करनैन। वेलकम। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।